کیا خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال کی لڑائی ہوئی ہے اور کیا صلح ہو گئی؟ کہ دونوں کے درمیان اختلافات اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف ایف آئی آر تک معاملہ آ گیا اور ایف آئی آر کے کامران اندر ٹسوری کی 45 دن کی چھٹی اور یہ کہ وہ غائب ہیں اور ان کی وہ ناراض ہیں۔ گورنر صاحب پریشر میں ضرور ہے کیونکہ ایم کیو ایم کے اوپر جو ہے وہ گھٹنے دے کے پیپلز پارٹی اس وقت چڑھ گئی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے صوبے کو تقسیم کرنے کی بات کی۔ جلسے میں تو سب کو جانے سے روکا جاتا رہا، اسی کے مقابلے پہ تو گورنر ہاؤس میں میٹنگ رکھی گئی، اسی کو تو ناکام بنانے کی ساری کوشش کی گئی۔ 4-5 ہزار بندہ یا 2,000 بندہ بھی ہو تو جلسہ تو بہرحال وہ کہلائے گا نا۔ تو خالد مقبول صدیقی گروپ تو ابھی 2000 بندہ اکٹھا کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں، وہ 2000 بندہ اکٹھے کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے، پولیٹیکل ول بھی ان کی نہیں ہے۔ کامران ٹسوری کی کیا لڑائی ہے؟ کامران ٹیسوری کی لڑائی کوئی نہیں ہے۔ کامران ٹیسوری اپنی ذات میں ایک انجمن ہے کہ مجھے چیئرمین بنا دیں، میں دفاتر کھلوا دوں گا، میں مسائل حل کرا دوں گا، پارٹی کے جو مسئلے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے میں حل کرا دوں گا۔ پاکستان کے الطاف حسین بننا چاہتے ہیں، ہاں وہ ایم کیو ایم پاکستان کے قائد بننا چاہتے ہیں بنیادی طور پر۔ وہ پیپلز پارٹی بھی خالد مقبول صدیقی سے خوش ہے، وہ مصطفیٰ کمال سے ناراض۔ اصل میں تو خالد مقبول صدیقی صاحب کے ساتھ ہمارے طاقتور ترین وفاقی وزیر جو داخلہ کے ہیں محسن نقوی صاحب، وہ خالد مقبول صدیقی کے اوپر جو ہے وہ ان کا اعتماد ہے، ان کی آشیرواد ہے۔ کہتے ہیں کامران ٹسوری کو اب بزرگوں کی وہ حمایت حاصل نہیں رہی جو پہلے تھی۔ کامران ٹسوری کو بزرگوں کی حمایت جس دن ختم ہو جائے گی اس دن کامران ٹسوری صاحب جو ہے وہ گورنرشپ سے فارغ ہو جائیں گے۔ خالد مقبول صاحب پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کے حق میں نہیں ہیں، مصطفیٰ کمال ٹف ٹائم دینے کے حق میں ہیں۔ مصطفیٰ کمال ہی وہ وائس ہے کہ جو فعالیت کے حوالے سے وہ خالد مقبول صدیقی یا ان کے گروپ سے بہت بہتر ہے۔ السلام علیکم ناظرین، مزمل سہروردی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں مزمل سہروردی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، کراچی میں کچھ ہو رہا ہے، کچھ ایم کیو ایم کے اندر ہو رہا ہے، کچھ سندھ اور ایم کیو ایم کے درمیان ہو رہا ہے۔ تو سیاست جو ہے وہ مرکز سے کچھ کراچی کی طرف گئی ہے، کچھ ہمیں ایم کیو ایم کے اپنے اندر لڑائی نظر آ رہی ہے، کچھ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم میں لڑائی نظر آ رہی ہے۔ میں نے کراچی سے فواد احمد صاحب کو ذرا زحمت دی ہے کہ یہ کراچی کی داستان ان سے سنیں۔ السلام علیکم فواد صاحب۔ جی وعلیکم السلام سر، مزمل صاحب کیسے ہیں سر؟ آپ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ فواد صاحب، پہلے ایم کیو ایم کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ کیا خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال کی لڑائی ہوئی ہے اور کیا صلح ہو گئی؟ مزمل صاحب، اصل خبر جو آپ کی ویورز کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ صلح آپ نے گزشتہ روز دیکھا کہ دونوں دھڑے جو ہے انہوں نے ساتھ مل کے ایک پریس کانفرنس کی، ایک اجلاس کے بعد جو ہے وہ پوری گفتگو کی۔ اس سے پہلے لیکن ایک رات پہلے ایک اجلاس ہوتا ہے گورنر ہاؤس سندھ کے اندر، جہاں پر بیٹھ کر دونوں گروپس یہ طے کرتے ہیں کہ اب انہیں مزید فی الحال نہیں لڑنا، اور فی الحال نہ لڑنے سے مراد یہ ہے کہ اس وقت تنازع کو ختم کیا جاتا ہے اور اگلے دن یہ طے کیا جاتا ہے کہ ایک اجلاس کریں گے، اس اجلاس کے اندر بیٹھ کے پریس کانفرنس کریں گے تاکہ سب کو پتہ لگ جائے کہ ہمارے درمیان جو لڑائی تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو اب تک میڈیا کے اوپر کہیں پر بھی نہیں ہے کہ یہ آخر معاملہ ختم کیسے ہوا، کیونکہ معاملہ شروع ہوتا ہوا معاملے کو فلیم ملتی ہوئی ہم نے دیکھا کہ سندھ اسمبلی میں موجود تھے لوگ۔ رانا صاحب نے الزام لگایا شارق جمال کے اوپر، رانا صاحب نے الزام لگایا اپنے اس ایم این اے کے اوپر کہ جس کے ساتھ مل کے وہ الیکشن لڑے تھے، یعنی کہ وہ اقبال محسود صاحب کی ہی صوبائی اسمبلی کی سیٹ کے اوپر جب وہ ایم پی منتخب ہوئے، انہوں نے ان کے اوپر الزام لگایا رکن قومی اسمبلی کی حیثیت سے، اور صوبائی اسمبلی کے اندر پی ایس پی گروپ جو ہے اس کے اوپر الزام لگایا، اور شاید یہ محسوس ہوا کہ دونوں کے درمیان اختلافات اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف ایف آئی آر تک معاملہ آ گیا، اور ایف آئی آر شاید کٹ نہیں رہی، اس لیے جو ہے وہ اسمبلی کا سہارا لیا گیا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے گفتگو کی، جس کے بعد پیپلز پارٹی نے اس کو کیش کرنے کی مکمل کوشش کی، لیکن حالات معاملات مزید بگڑتے اس سے پہلے کچھ مخصوص لوگ ہیں، کچھ بزرگ ہیں انورٹڈ کاماز کے اندر کہ جنہوں نے دونوں دھڑوں کو آپس میں بٹھایا گورنر ہاؤس۔ وردی والے بزرگ ہیں، بغیر وردی کے بزرگ؟ سر اب وردی والے بزرگ، میری تو اتنی حیثیت نہیں ہے مزمل صاحب کہ میں وردی والے اور غیر وردی والے بزرگوں کو اندر ڈفرینشیٹ کر سکوں۔ وہ بزرگ ہیں، ہم سب کے بزرگ ہیں، کہیں پہ وہ کبھی خلائی مخلوق کی صورت میں پہچانے جاتے ہیں، کہیں پہ کبھی کسی اور نام سے یاد کیے جاتے ہیں، لیکن کچھ بزرگ ہیں جنہوں نے ان کو پھر بٹھایا اور کہا کہ آپ مل کر بیٹھیے، یہ آپ کا رول نہیں ہے جس رول کے اوپر آپ جا رہے ہیں، اور پھر دونوں گروپوں نے بیٹھ کر آپس میں طے کیا کہ اگلے دن اجلاس ہوگا، جس اجلاس کے ذریعے ساتھ بیٹھنے سے ہی میسج سب کو جائے گا کہ اب ہم ایک ہو چکے ہیں۔ تو اس وقت اگر آج کی صورتحال کی بات کریں تو صورتحال بڑی واضح سی ہے کہ ایم کیو ایم میں اختلافات موجود ہیں۔ ایک پی ایس پی گروپ ہے، ایک ایم کیو ایم کا وہ گروپ ہے کہ جو 2018 میں الیکشن میں گیا اور 4 سیٹیں جیتا،
اور عمران خان صاحب کے ساتھ حکومت میں تھا. اور پھر ایک 2024 کے الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ پی ایس پی میں سے انضمام کے ساتھ ایک گروپ جس میں ڈاکٹر فاروق ستار بھی شامل ہو گئے, اور اس گروپ کا جو ہے وہ سربراہ خالد مقبول صدیقی ہیں. اچھا, اب اس سے پہلے کہ آپ اگلا سوال کریں, میں خود ہی آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں کہ اختلافات کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ خالد مقبول صاحب صرف اس پارٹی کے چیئرمین ہیں, باقی اس پارٹی کے اندر کوئی عہدہ کسی کے پاس ہے نہیں. ایک سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے CEC جس کے اندر 70-75 لوگ ہیں, کچھ زیادہ اس کے آس پاس تعداد ہو سکتی ہے. وہ بیٹھتے ہیں اور وہ کبھی شاذ و نادر ہی بیٹھ کر کسی بات کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں, لیکن نہ کوئی پارٹی کا نائب چیئرمین ہے, وائس چیئرمین نہیں ہے, نہ پارٹی کے اندر کوئی ڈپٹی کنوینر کے نام سے MQM کے اندر اپوزیشن ہوتی تھی, نہ وہ کوئی موجود ہے. صرف خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں اور بس وہی ہیں, آگے پیچھے کوئی نہیں ہے. تو باقی جو رہنما ہے, ظاہر ہے کہ ان کا قد کاٹ بھی بڑا ہے. خالد مقبول صدیقی صاحب کے علاوہ فاروق ستار ایک بڑے عہدیدار ہیں. انیس قائم خانی صاحب جو ہے وہ تنظیم اور تنظیم سازی کے بادشاہ سمجھے جاتے ہیں, وہ ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب ہیں. تو ان تمام لوگوں کے پاس پارٹی کا سینئر رہنما کا ٹائٹل ہونے کے علاوہ کوئی ٹائٹل نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ ہونا, پارٹی کے اندر عہدوں کی تقسیم نہ ہونا, یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو پر یہ MQM کے کامران اندر ٹسوری کی 45 دن کی چھٹی اور یہ کہ وہ غائب ہیں اور ان کی وہ ناراض ہیں. سنا بزرگوں نے انہیں بہت ڈانٹا ہے گورنر ہاؤس میں کسی اجلاس کے حوالے سے, اور سنا بزرگوں سے ان کو بہت ڈانٹ پڑی ہے اور وہ چھٹی لینے کی طرف جا رہے تھے, پھر روکا گیا ان کو. اچھا, ایک نوٹیفیکیشن چل رہا ہے کہ جس کو لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید گورنر ہاؤس کا نوٹیفیکیشن, ایسا نوٹیفیکیشن کوئی ہے نہیں. گورنر صاحب آن ڈیوٹی ہیں, موجود ہیں, اس اجلاس میں موجود تھے, انہی کی سربراہی میں وہ اجلاس ہوا. سربراہی سے میری مراد یہ ہے کہ انہی کے میزبانی کے اندر وہ اجلاس ہوا. گورنر صاحب پریشر میں ضرور ہے کیونکہ MQM کے اوپر جو ہے وہ گھٹنے دے کے پیپلز پارٹی اس وقت چڑھ گئی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے صوبے کو تقسیم کرنے کی بات کی, اور یہاں تک نون لیگ سے ذرائع بتاتے ہیں کہ مطالبہ کیا گیا کہ آپ اگر اپنا بندہ نہیں لگا سکتے تو ہمیں دے دیں گورنرشپ, ہم جو ہے وہ اپنا بندہ لگا لیتے ہیں. لیکن اس طریقے سے جس طرح سے سیاست کا اڈا بنا ہوا ہے یہ گورنر ہاؤس, ہمارے خلاف وہاں پر سازشیں ہوتی ہیں, ہمارے حوالے سے جو ہے وہاں پر بات ہوتی ہے, سندھ کو تقسیم کرنے کی بات ہوتی ہے, سندھ کے جو ہے وہ وادانیت کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں, ہماری کارکردگی کی بات کی جاتی ہے. تو گورنر ہاؤس سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اس سے بہتر ہے کہ گورنرشپ آپ ہمیں دے دیں, آپ نے اس کو دی ہوئی کیوں ہے. اب اس کے اندر ظاہر ہے کہ خالد مقبول صدیقی صاحب کی بھی اپنی ایک حیثیت ہے, وفاقی وزیر ہیں, ان کے بھی کچھ چاہنے والے ہیں, ان کے بھی فرشتے اور بزرگ دوست ہیں. کامران ٹیسوری صاحب خود جو ہے وہ, یہ بات سب کو ہی پتہ ہے کہ کامران ٹیسوری صاحب کی وجہ سے ہی فاروق ستار صاحب کا جھگڑا ہوا تھا پرانی MQM سے, اور پھر پرانی MQM کے ساتھ جو ہے وہ کامران ٹیسوری صاحب مل گئے. تو وہ پورا ایک گورکھ دھندا ہے کہ جس کے اندر گورنر صاحب کی بہرحال ایک اپنی حیثیت ہے, ظاہر ہے کہنے وہ سننے کہتے ہیں والے کہ وہی ہیں. گورنر ہاؤس میں کراچی کے حوالے سے اجلاس ہوا جس میں شبر زیدی کو بلایا گیا, اس میں رینجرز کے خلاف بھی گفتگو ہوئی جس پر بزرگ ناراض. اچھا دیکھیں جی, شبر زیدی صاحب کے حوالے سے گفتگو ہوئی, وہاں پہ اور صحافی حضرات بھی تھے, ایک اجلاس تھا. پہلی بات تو یہ کہ ایک سوال ہی ہو رہا ہے کہ کیا گورنر ہاؤس میں اس فورم کو انعقاد کرنے کا کوئی سبب تھا, کوئی وجہ تھی, کیا ضرورت تھی, کیا سیاسی طور پر جو ہے وہ MQM کو اس سے فائدہ ہوا. پھر شبر زیدی صاحب ظاہر ہے کہ ان گائیڈڈ میزائل ہیں, میرے ایک دفعہ ایک شو کے اندر وہ میرے اوپر ہی چڑھ گئے تھے. میں نے ان سے صرف ایک سوال کیا تھا کہ SIUT کے حوالے سے, جب SIUT کا فیصلہ ہو رہا تھا تو میں نے صرف ان سے ایک معصومانہ سا سوال پوچھا تھا کہ سنا ہے کہ آپ باویجا گروپ جو جن کے جو اون کرتے تھے جو ریجنٹ پلازا, آپ ان کے بھی ٹیکس ایڈوائزر ہیں اور آپ SIUT کے بھی بورڈ آف ٹرسٹی کے اندر ممبر ہیں. تو یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے کہ جب ایک اسٹاک لسٹڈ کمپنی کے جو ہے وہ ایک ہی فرد دونوں جانب سے ہو. تو اس طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں, تو آپ اس کی وضاحت کرتے ہیں تو اس کو اتنا شدید ناراض ہو گئے, تم یہ کس وجہ سے کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو. حالانکہ وہ سوال کا بیک گراؤنڈر مجھے بعد میں پتہ لگا کہ یہ اس وجہ سے اتنے اشتعال میں ہو رہے ہیں. میں نے تو ان سے بڑا معصومانہ سوال پوچھا تھا کہ جی SIUT خرید رہا ہے ریجنٹ پلازا کو, تو اس کے اوپر جو ہے وہ کیا آپ کا نقطہ نظر ہے. شبر زیدی صاحب ایک شارٹ ٹیمپر آدمی ہیں, عجیب و غریب بعض دفعہ باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں, کبھی سندھ کے تقسیم کی بات کر رہے ہوتے ہیں, کبھی جو ہے وہ وفاق کو نائل قرار دیتے ہیں, کبھی عمران خان صاحب کے حق میں بات کرتے ہیں, کبھی ان کے خلاف بات کرتے ہیں. تو شبر زیدی صاحب جہاں بھی ہوں گے وہاں وہ کوئی نہ کوئی کنٹروورسی پیدا کر سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ آپ ایک اجلاس میں جب بلاتے ہیں کسی کو, میں اپنے گھر پہ ایک پارٹی رکھوں, اس پارٹی کے اندر کوئی ایسی گفتگو ہو جائے کہ جو کسی دوسری فریق کو ناگوار گزرے, تو ظاہر ہے کہ بعض پرس تو مجھ سے بھی ہوگی نا کہ جی آپ نے پلیٹ فارم فراہم کیا, آپ نے ایک محفل سجائی, اس کے اندر کیا کچھ باتیں نہیں ہوئی. شبر صاحب نے گفتگو کی, وہاں کو صحافیوں نے گفتگو کی, ان سارے صحافیوں کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کا پوری. یہ بھی خیال ہے کہ خالد مقبول صدیقی پر 10 سال کا امریکہ کا بین تھا, انہوں نے زائلم دیا تھا, پھر وہ پاکستان آ گئے, اب وہ 10 سال ختم ہو رہے ہیں اور وہ واپس امریکہ اپنی فیملی کے پاس جانا چاہتے ہیں. اچھا, خالد مقبول صدیقی صاحب بیمار ضرور ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کینسر سروائیور ہیں, کمزور ہیں, بیمار ہیں,
محنت بھی کرتے ہیں, اسلام آباد میں موجود ہوتے ہیں, وفاقی وزیر تعلیم ہے, وہاں پہ بھی ان کی مصروفیت ہے. خالد مقبول صدیقی صاحب کا ایک دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ آخر جب پوری تنظیم کے اوپر وہ چیئرمین کی حیثیت سے جو ہے وہ برجمان ہے, اس کے اوپر ان کا ایک ہولڈ ہے, اور سب لوگ ان کو چیئرمین ماننے کے لیے بھی تیار ہے, کیونکہ خالد مقبول صدیقی اس وقت جو لیگ ہے ایم کیو ایم کی, ان سب سے سینئر ہیں, یہ ایک اسٹیپ اوپر ہے ان ساروں سے. یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے, میرا خیال ہے 2013 کا یا 2012 یا 13 کے اندر جو ہے وہ یہ ڈپٹی کنوینر کی صورت میں واپس آئے تھے وہاں سے. الطاف حسین صاحب اس وقت ایم کیو ایم کے سربراہ ہی تھے, تو یہ واپس آئے تھے. اس وقت بھی جو ہے وہ ان کا وزن آتے ساتھ ہی زیادہ تھا, اور اس وقت آوازیں یہ آ رہی تھی کہ یہ گورنر سندھ بنیں گے. 2012-13 کی بات ہے. وہ گورنر تو نہیں بنے سندھ کے, وہ پھر بعد میں ڈپٹی کنوینر چلتے چلتے آئے, پھر 2018 میں جا کے وزیر بنے, پہلے امین الحق صاحب بنے, اس کے بعد یہ بنے. تو خالد مقبول صدیقی صاحب کا لوگ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ آخر وہ تنظیم سازی کیوں نہیں کر رہے, ان کو خوف کیا ہے. ان کو تو مصطفیٰ کمال گروپ بھی جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار ہے کہ وہ چیئرمین وہی ہیں. تو خالد مقبول صدیقی صاحب نہ تنظیمی کمال گروپ سے ہی تو خائف کہ اگر میں خائف اس لیے کروں گا کہ تو وہ قبضہ کر لیں گے. ہاں, اس میں دیکھیں نا, کوئی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ایس پی کے پاس تنظیم ایک بہت مضبوط صورت میں موجود تھی, کیونکہ تنظیم سازی کے جو گرو ہیں ایم کیو ایم کے, انیس قائم خانی صاحب, وہ مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ ہیں. یہ بات بڑے آسانی سے جو ہے وہ سمجھی جا سکتی ہے کہ اگر یہاں پر کوئی الیکشن کروائے گئے, کوئی انٹرا پارٹی الیکشن کروائے گئے, یا کسی بھی قسم کی کوئی تنظیم سازی کی کوشش کی گئی, تو جو غالب آنا ہے وہ اسی گروپ نے آنا ہے کہ جس کو مصطفیٰ کمال صاحب لیڈ کرتے ہیں اور انیس قائم خانی ان کے ساتھ ہیں. تو یہ خوف خطرہ تو اپنی جگہ موجود ہے. اب اس خوف خطرے کے درمیان اور بھی بہت سے سوالات ہوتے ہیں کہ خالد مقبول صدیقی صاحب اور بھی بہت سارے کام کر سکتے ہیں. مثال آپ لیجئے کہ لیاقت آباد میں ایک جلسہ تھا, اس جلسے کے اندر نہ جو ہے وہ کوئی مصطفیٰ کمال کی تصویر تھی, نہ کوئی جو ہے وہ خالد مقبول کی تصویر تھی, لیکن خالد مقبول صدیقی صاحب گروپ کا یا خالد مقبول صدیقی صاحب خود, ان جیسا کوئی فرد وہاں پر شریک نہیں ہوا. وہ سارے کا سارا شو جو تھا وہ کراچی گل پلازا اور دیگر مسائل کے حوالے سے تھا, تو وہاں پر جو ہے وہ صرف مصطفیٰ کمال گروپ اور مصطفیٰ کمال صاحب ہی موجود تھے. لیکن اب ظاہر ہے کہ ایک انتظام کے تحت جس انتظام نے ان کو جلسے میں تو سب کو جانے سے روکا جاتا رہا, اسی کے مقابلے پہ تو گورنر ہاؤس میں میٹنگ رکھی گئی, اسی کو تو ناکام بنانے کی ساری کوشش کی گئی. دیکھیں نا آپ, اس میں فرق دیکھیں نا کہ میں ایک آدمی جلسہ کرے اور ایک آدمی میٹنگ کرے, تو اس کا مطلب جس نے جلسہ کیا یا جس نے کارنر میٹنگ کی, چلیں آپ کہہ لیں جلسہ نہ کہیں, بہت بڑا کوئی لاکھوں لوگ نہیں تھے اس میں, لیکن ایک جلسہ تو تھا نا اپنے علاقے کا, 4-5 ہزار بندہ تو تھا نا اس میں, 4-5 ہزار بندہ یا 2,000 بندہ بھی ہو تو جلسہ تو بہرحال وہ کہلائے گا نا. تو خالد اگر اس جلسے کے گروپ تو ابھی 2,000 بندہ اکٹھا کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں, وہ 2,000 بندہ اکٹھے کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے, پولیٹیکل ول بھی ان کی نہیں ہے, نہ ان کے پاس جو ہے وہ اس طرح سے کارکنان کی کوئی کھیپ موجود ہے. ہاں کچھ لوگ ضرور ہیں کہ جو ایم کیو ایم کے نام کے ساتھ جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ ایک انسیت ہے, اور وہ خالد مقبول صدیقی صاحب کے ساتھ ہے. لیکن اگر آپ عملی طور پر دیکھیں تو تنظیم کا اس وقت انتظام جو ہے, اگر آج ایم کیو ایم کو ریلی نکالنے کی ضرورت پڑے تو وہ ریلی صرف اور صرف انیس قائم خانی مصطفیٰ کمال ہی نکال سکتے ہیں. وہ شاید دوسری ایم کیو ایم کے جو سیٹیں بھی زیادہ رکھتی ہے, جس کے پاس جو ہے وہ پارٹی کی رجسٹریشن بھی ہے, وہ سارا کچھ ہے, ان کے پاس ان کے اختیار میں شاید اس طریقے سے چیزیں ہیں نہیں کہ وہ تنظیم کو موبلائز کریں یا کسی یونٹ کسی سیکٹر کے اندر جا کر جو ہے وہ کوئی جلسہ کریں. تو یہ ایم کیو ایم کے ایک مسائل ہیں جس کی وجہ سے خالد مقبول صدیقی صاحب تھوڑا خوفزدہ. خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال کی لڑائی تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ مصطفیٰ کمال کے پاس عوامی طاقت ہے, خالد مقبول صدیقی اس عوامی طاقت سے خائف ہیں, کارکن کی طاقت سے خائف ہیں, اس لیے وہ مصطفیٰ کمال اور خالد مقبول صدیقی کی لڑائی ہے کہ اگر کہیں مصطفیٰ کمال کو چانس ملا تو وہ چیئرمین بن جائے گا. کامران ٹیسوری کی کیا لڑائی ہے؟ کامران ٹیسوری کی لڑائی کوئی نہیں ہے. کامران ٹیسوری اپنی ذات میں ایک انجمن ہے. کامران ٹیسوری حقیقی طور پر خالد مقبول صدیقی گروپ کے ساتھ ہی ہیں, اور کامران ٹیسوری نے خود کئی دفعہ کوشش کی ہے کہ مصطفیٰ کمال اور ان کے درمیان جو ہے وہ کوئی صلح ہو جائے. اور وہ بنیادی طور پر اصل میں معاملہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال گروپ یہ سمجھتا ہے کہ خالد مقبول صدیقی صاحب گروپ کے ساتھ مل کے کامران ٹیسوری صاحب جو ہے وہ اس پارٹی کے چیئرمین بننا چاہتے ہیں, اور وہ 2-3 جگہ اس بات کا اظہار بھی کر چکے ہیں کہ مجھے چیئرمین بنا دیں, میں دفاتر کھلوا دوں گا, میں مسائل حل کرا دوں گا, پارٹی کے جو مسئلے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے میں حل کرا دوں گا. جو 90 کی جگہ ہے, 90 یا کہہ لیں یا خورشید بیگم ہال ہے, وہ خورشید بیگم ہال جو ہے وہ میں آپ کو وہ جو پورا آفس ہے وہ ایم کیو ایم کا وہ کھلوا دوں گا, اور آپ کے مسئلے مسائل حل کرا دوں گا. میں ہی پارٹی کو ٹرموائل سے نکال کے مشکلات سے نکال کر آگے لے کر آیا ہوں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا ایک رول ہونا چاہیے, اور وہ رول یہ ہونا چاہیے کہ پارٹی کے اندر میری بھی کوئی جگہ ہونی چاہیے. اچھا, اب ایک چیز جس کو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ کسی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کے الطاف حسین بننا چاہتے ہیں. ہاں, وہ ایم کیو ایم پاکستان کے قائد بننا چاہتے ہیں بنیادی طور پر.
اور وہ قائد بننے کی جدوجہد میں آج سے نہیں ہے، وہ کافی عرصے سے ہیں. جس وقت پی ایس پی کے ساتھ انضمام نہیں ہوا تھا اس وقت بھی وہ یہ کوشش کرتے تھے، اور یہ کوشش جب وہ کر رہے ہیں تو خالد مقبول صدیقی صاحب جانتے بوجھتے یا انجان بن کر جو ہے وہ ان کو رسپونڈ نہیں کرتے، کیونکہ دونوں مل کر جو ہے وہ سیاست اپنی کر رہے ہیں. انہی کی جو ہے وہ پارٹی کا ایک نمائندہ بن کر وہ گورنر بنے ہوئے ہیں، اور گورنر ہاؤس کی تقاریب میں خالد مقبول صدیقی صاحب صرف شرکت کرتے ہیں، باقی اکثر جگہ وہ جانے سے جو ہے وہ انکار کر دیا کرتے ہیں. لیکن مصطفیٰ کمال گروپ میں انرجی ہے، وہ ظاہر ہے کہ اس معاملے کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں کہ اگر اس پارٹی کے اوپر خالد مقبول صدیقی پیپلز کی پارٹی بھی خالد مقبول صدیقی سے خوش ہے، وہ مصطفیٰ کمال سے ناراض. اصل میں تو خالد مقبول صدیقی صاحب کے ساتھ ہمارے طاقتور ترین وفاقی وزیر جو داخلہ کے ہیں محسن نقوی صاحب، وہ خالد مقبول صدیقی کے اوپر جو ہے وہ ان کا اعتماد ہے، ان کی آشیرواد ہے. تو اس آشیرواد اور اعتماد اور پھر یہ پورا انتظام جو ہے یہ طاقتور بناتا ہے خالد مقبول صدیقی گروپ کو. مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ اور کچھ لوگ ہیں، ان کا آشیرواد، ان کی محبتیں کسی اور جانب ہے، لیکن محسن نقوی صاحب کی وہ اگر دیگر محسن کچھ نقوی لوگ کی خالد مقبول صدیقی کے ساتھ ہے تو ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، پھر باقی کیا رہ گیا؟ نہیں، اس کے علاوہ بھی تو ملک میں انتظام کرنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں نا. دیکھیں ملک میں کچھ ایسے ادارے بھی ہوتے ہیں کہ جو ملک کے داخلی اور خارجی معاملات کے محافظ ہوتے ہیں، ان کے بھی اپنے انتظامات ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے طور پر جو وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. انہوں نے ہی دیکھیں نا، مصطفیٰ کمال صاحب جب 2016 میں یہاں تشریف لائے، مارچ کی بات ہے یہ، تو اس وقت تو الطاف حسین صاحب موجود تھے نا. الطاف حسین صاحب تو اگست میں جا کر جو ہے انہوں نے نعرے بازی کر دی پاکستان کے خلاف اور تمام چیزیں. لیکن اس وقت للکارنا ظاہر ہے کہ کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا. کراچی آپریشن پیک پہ تھا، وہ للکار جو تھی بہرحال مصطفیٰ کمال صاحب کی وہ بہت سے حلقوں کو یاد ہے، اور وہ تمام حلقے اس بات کا ریکارڈ بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسے موقع پہ ایک ایسے مونسٹر کو للکارا کہ جب شاید جس کے لیے بات کرنا بڑا مشکل تھا، اور بات کرنے کے بعد زندہ رہ جانا، پیپلز سروائیو پارٹی کرنا بھی بڑا تو مشکل تھا. مصطفیٰ کمال سے خوش نہیں ہے. وہ سمجھتی ہے مصطفیٰ کمال اگر چیئرمین بنے گا تو پھر ایم کیو ایم ہمیں ٹف ٹائم دے گی کراچی میں. تو دیکھیں نا، جو آدمی انرجیٹک ہوتا ہے اس سے تو سبھی پھر خائف ہوتے ہیں. کسی کی انرجی سے، تنظیم سازی کی قوت سے، پارٹی چلانے کی قوت سے، معاملات کو سمجھنے کی قوت سے، ان تمام چیزوں سے پیپلز پارٹی کو بھی اچھا. کل آپ اسمبلی کے اندر کردار دیکھیے نا، جو پورا ایک معاملہ تھا، تو پیپلز پارٹی بڑی خوش تھی اس بات سے کہ جی کسی ایم پی اے نے اٹھ کر دوسرے ایم پی اے کے خلاف بات کی ہے. بڑی تیزی کے ساتھ انہوں نے ایس پی ایس ایچ او کو بلانے کی بات کی، حالانکہ اسمبلی میں اس سے پہلے ہنگامے بھی پر ہوتے وہ ہیں، جو تصادم بھی ہوتے ہیں. خالد مقبول کے حامی تھے رانا صاحب، جنہوں نے مصطفیٰ کمال کے حامی ایم پی اے پہ الزام لگایا، تو وہ سازش خالد مقبول کی مرضی سے ہوئی ہے یا خالد مقبول کی مرضی کے بغیر ہوئی ہے؟ اچھا دیکھیں، میں اگر آپ مجھ سے میری ذاتی رائے پوچھیں گے، خبر پوچھیں گے، خبر کے نتیجے میں ابھرنے والا تجزیہ پوچھیں گے، تو میں اس بات کے اوپر یقین رکھتا ہوں کہ خالد مقبول صدیقی صاحب کی توجہ ہی نہیں ہے اس طرف کہ وہ کوئی ایسا تانا بانا جوڑیں کہ جس کو جو ہے وہ ہم سازش کا نام دیں. یہ ظاہر ہے کہ جب آپ کے دو دھڑے ہوتے ہیں کسی پارٹی کے اندر، تو پھر دونوں دھڑے آپس میں متعارف ہونے کے بعد اس طرح کی چیزیں ہونا کوئی غیر معمولی نہیں ہے. یہ آج نہیں ہوتا، کل ہوتا، کل نہیں ہوتا، نہیں، پر کسی پھر اور رانے صورت کے میں ہوتا. خلاف کوئی کاروائی بھی تو نہیں ہوئی نا، خالد مقبول نے اسے بچایا نا. ہاں، تو آپس میں بٹھا کے، ظاہر ہے وہ ان کے گروپ کا تھا نا. یہ تو میرے دھڑے کا آدمی ہوں، میں چیئرمین ہوں، تو پھر میری کوشش یہ ہوگی کہ میرے بندے سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے یا میرے بندے نے اگر کوئی ایکسٹرا کتنے ایم آرڈنری این اے کام کر مصطفیٰ دیا. کمال کے ساتھ ہیں اور کتنے خالد مقبول کے ساتھ ہیں؟ دیکھیے، اگر آپ اس کی کمپوزیشن پوچھیں گے تو اس میں کوئی 7-8 کے قریب جو ہے وہ مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ ہیں، اور 10 کے قریب جو ہے وہ 10 سے 12 ایم این ایز جو ہے وہ خالد مقبول گروپ کے ساتھ ہیں. زیادہ تعداد جو ہے یا زیادہ آپ یہ کہہ لیں کہ طاقت جو اسمبلیوں کی ہے وہ خالد مقبول گروپ کے ساتھ ہے. پارلیمان اور ایم پی اے بھی زیادہ خالد مقبول کے ساتھ ہیں. ایم پی اے ایم این اے دونوں جو ہے وہ خالد مقبول گروپ کے ساتھ زیادہ ہیں. انہی کے نومینیٹڈ ہے. ظاہر ہے کہ انہوں نے جب ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی تو اس میں جو کمپوزیشن بنی اس میں خالد مقبول صدیقی صاحب اور ان کے گروپ کے پاس زیادہ سیٹیں تھیں، اور جو وزن ہے فاروق ستار کا، ڈاکٹر فاروق ستار کا، وہ بھی خالد مقبول صدیقی کی سائیڈ ہے. حالانکہ وہ بھی اپنی ایک ذات میں انجمن ہے، وہ بھی انضمام کے وقت ہی آ کر ملے تھے جب یہ دو پارٹیاں آپس میں ملی. فاروق ستار کا کوئی خاص رول نہیں نظر آ رہا، بس وہ کامران ٹسوری کے دم چلہ بن گئے ہیں. اصل میں اس سے پہلے بھی کامران ٹسوری کو جب یہاں پر سعید غنی کے مقابلے میں الیکشن لڑوایا گیا تھا، جس وقت الطاف حسین صاحب سیاست میں موجود تھے، اس وقت بھی فاروق ستار ہی لے کر آئے تھے. اور بعد میں فاروق ستار اور جو ہے وہ کامران ٹسوری جا کے مل گئے خالد مقبول گروپ کے ساتھ، اور فاروق ستار تنہا رہ گئے 2018 کے الیکشن کے بعد. حالانکہ فاروق ستار نے 2018 کا الیکشن جو ہے ایڈ ہاک بنیادوں پر
پتنگ کے نشان سے لڑا تھا، خالد مقبول صدیقی گروپ کے ساتھ جو ہے وہ مل کے لڑا تھا. الیکشن وہ ہار گیا، پی آئی بی کی سیٹ تھی، وہ وہاں سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار جیت گیا. الیکشن ہارنے کے بعد جو ہے وہ فاروق ستار صاحب نے ایک تنظیم بحالی کمیٹی ایک بنا لی، جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے بزرگوں کو جمع کیا ہے. وہ تنظیم بحالی کمیٹی اکیلے ہی رہ گئی، یعنی کہ فاروق ستار کے ساتھ کوئی بڑے بڑے چہرے یا بڑے بڑے نام نہیں تھے. جب مصطفیٰ کمال صاحب نے اپنی پی ایس پی بنائی تو ان کے ساتھ جو ہے وہ ایم کیو ایم کے ایسے لوگ بھی تھے کہ جو ایم کیو ایم کی جان سمجھے جاتے تھے، یعنی کہ حماد صدیقی صاحب جو آج تک پاکستان نہیں آئے، کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہے. اس طریقے سے جو ہے وہ یہاں پر اگر بات کرتے تو رضا ہارون تھے، انیس ایڈوکیٹ تھے، ایک لمبی لسٹ لگا لیں، آفتاب تھے، کئی لوگ تھے کہ جو ایم کیو ایم کی جو ہے وہ فیس سمجھے جاتے تھے، جو ایم کیو ایم کی تنظیم کے جو ہے وہ بنیاد سمجھے جاتے تھے. وہ سارے کے سارے مصطفیٰ کمال کے ساتھ تھے. اسی طریقے سے ایم کیو ایم پاکستان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ بچا کچا مال تھا، جس میں جو ہے وہ میئر اس وقت کے جو وسیم جو ہے کل وہ والی پریس کانفرنس میں حیدر رضوی وغیرہ نظر نہیں، حیدر عباس رضوی ویسے فرنٹ پہ نہیں آ رہے، لیکن وہ اگر آپ میٹنگز میں دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں موجود ہوتے ہیں. وہ خالد مقبول صدیقی صاحب کے ساتھ ہیں. وہ اس طریقے سے سیاست میں آپ یہ کہہ لیں کہ کھل کر آنا یا سامنے آنا، ان کے کچھ اپنے معاملات ہیں، کچھ ان کے اوپر ایلیگیشنز ہیں، کچھ پرانی چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ سیاست میں اس طریقے سے کھل کے نہیں آئے. حالانکہ ان کے پاس چانس تھا کہ وہ 2024 کے الیکشنز میں بھی کسی جگہ کا ٹکٹ لے کے وہاں سے ایم این اے منتخب ہو جاتے، جس طریقے سے باقی سارے منتخب ہوئے. بزرگوں سے کلیئرنس نہیں ہے ابھی. بزرگوں کی کلیئرنس کا بھی مسئلہ ہے، کچھ اور 2-3 معاملات ہیں میرا خیال ہے کہ جن کے اوپر شاید اچھا نہیں ہے کسی جگہ. کچھ مذہبی معاملات ہیں، اس کے اوپر کچھ ان کے اوپر الزامات ہیں، کچھ پرانی چیزیں ہیں ایسی ان کے اوپر، بزرگوں کی طرف سے بھی کچھ ان کے اوپر شکوک و شبہات ہیں، لہٰذا وہ کسی جگہ پر جو ہے وہ کھل کر سیاست میں نہیں آتے. لیکن وہ باقاعدہ جی رہ رہے ہیں، اور وہ چلے گئے، لیکن یہ رہ بھی رہے ہیں، اور یہ بادرآباد مرکز جاتے بھی ہیں، وہاں پر بیٹھتے بھی ہیں، اور وہاں پہ تنظیمی معاملات کو سنتے انتے دیکھتے ویکھتے بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، بعض دفعہ اگر آپ انسسٹ کریں تو وہ ٹی وی شوز کے اندر بھی آ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل کوئی آؤٹ ہے اور کسی جگہ پہ نہیں ہے، لیکن ان کے معاملات ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں کلیئرنسز کے معاملات بھی ہیں، پھر کچھ ایسے مذہبی معاملات ان کے ماضی کے حوالے سے بھی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ میرا خیال ہے کہ میڈیا کو فیس نہیں کرنا چاہتا. کہتے ہیں کامران ٹسوری کو اب بزرگوں کی وہ حمایت حاصل نہیں رہی جو پہلے تھی. کامران ٹسوری کو بزرگوں کی حمایت جس دن ختم ہو جائے گی، اس دن کامران ٹسوری صاحب جو ہے وہ گورنرشپ سے فارغ ہو جائیں گے. تو حمایت تو ان کو کہیں نہ کہیں موجود ہے، اور میں خود ان کے الفاظ سے سن چکا ہوں کہ جب ان کی تعیناتی ہو رہی تھی تو تعیناتی کے بعد، مطلب یہ انہوں نے خود بتایا، میں کسی تھرڈ بندے کی بات نہیں کر رہا، تو انہوں نے بتایا کہ ایک موقع ایسا آیا تھا تعیناتی کے درمیان کہ جہاں پر ان کو یہ لگا تھا کہ شاید وہ اب گورنر بن نہیں پائیں گے. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کی، اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے بہت ایک سکون سا ایک میرے ذات کے اوپر آیا، اور پھر مجھے بعد میں جو ہے وہ آسانی کے ساتھ گورنرشپ مل گئی. تو وہ یہاں تک جو پہنچے ہیں وہ بھی بزرگوں کی حمایت کے ساتھ، ان کی محبت کے ساتھ، ان کے اعتماد کے ساتھ ہی پہنچے ہیں. جس بزرگ کی انہیں حمایت ہے وہ بزرگ آگے پیچھے ہو رہے ہیں، پھر اس لیے کہہ رہے ہیں حمایت بھی آگے پیچھے ہو جائے گی. ابھی بزرگ تو موجود ہیں نا، ابھی جب تک وہ بزرگ موجود ہیں اس وقت تک تو یہ سمجھ لینا کہ بزرگ ان سے پیار نہیں کرتے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ابھی تو ان کا کھوٹا مضبوط ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ بزرگوں کے اندر بھی جو ہے وہ شفلنگ ہوتی رہتی ہے، کون کہاں ہوتا ہے. پارٹی کو یہ پسند نہیں آیا کہ ایم کیو ایم نے جو کہا کہ کراچی کو فیڈرل ٹیریٹری بنا دیں، سندھ کو تقسیم کریں. تو یہ جو ایم کیو ایم کے اندر اختلافات اوپر آئے ہیں، اس میں کے پیچھے زرداری صاحب کا بھی ہاتھ ہے کہ چلیں ذرا تیلی لگائیں، ایم کیو ایم کو تقسیم کریں، یہ ہمیں ٹف ٹائم دے رہی ہے، ان کے اندر لڑائی کرا دیں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، پیپلز پارٹی کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ تقسیم ہوتی جائے، کیونکہ ایم کیو ایم تقسیم ہو جائے گی، جماعت اسلامی کو انہوں نے مار پٹائی کر کے جو ہے وہ سیدھا کر دیا، دہشت گردی کے مقدمات کر کے وہ ساری مہم شہم ختم ہو گئی. اس ساری چیز کے پیچھے نا مزمل صاحب دیکھیں ایک چیز اور بھی ہے کہ مرتضی وہاب کا ٹینیور اگلے سال ختم ہو جائے گا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگلا سال جو ہے وہ کراچی میں بلدیاتی الیکشن کا سال ہو سکتا ہے اگر پیپلز پارٹی چاہے گی. ظاہر ہے جس طرح صوبائی حکومتیں باقی نہیں چاہتی تو ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی بھی کسی موقع پہ محسوس کرے کہ اس کو 3-4 سال اور کھینچ جائیں اور ایڈ ہاک بنیاد پہ اس کو چلاتے رہے. لیکن اگر پیپلز پارٹی چاہے گی کہ بلدیاتی الیکشن کروانے پڑے تو اگلے سال جو ہے وہ مدت ختم ہو رہی ہے مرتضی وہاب صاحب کی، تو اب اس کی تیاری بھی شروع ہو رہی ہے نا. پیپلز پارٹی کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے الیکشن کے اندر جانا ہے، اور الیکشن کے اندر جانے کے لیے ان کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہونی چاہیے، ایسے نعرے ہونے چاہیے. ایم کیو ایم کو بھی نظر آ رہا ہے، جماعت اسلامی کو بھی نظر آ رہا ہے. اب اختلافات تو کون نہیں چاہتا کہ ان کی مخالف پارٹی کے اندر ہوں، اور ایک چیز بہرحال سمجھ لینی چاہیے کہ یہ صوبے کی تقسیم کا معاملہ پیپلز پارٹی کے لیے بہرحال ایک ایسا ٹریگر پوائنٹ ہے کہ جس سے ان کا اپنا ووٹ بینک متاثر ہوتا ہے. اگر یہ
پیپلز پارٹی عملی طور پر اگر آپ اس کو ماضی میں جا کر دیکھیں تو محترمہ بینظیر بھٹو کے زمانے میں جو پیپلز پارٹی کا منشور پیش ہوا اس پہ جو ہے وہ یہ بات درج تھی کہ پیپلز پارٹی چھوٹے انتظامی یونٹ کی جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے، اور جنوبی پنجاب کے حوالے سے تو پیپلز پارٹی ہمیشہ کیمپیننگ کرتی رہی ہے، لیکن سندھ کی تقسیم کے حوالے سے پیپلز پارٹی حساس بن کر دکھاتی ہے، یا واقعی بہت حساس ہے، اب دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو پورا ووٹ بینک ہے وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی سندھ کی تقسیم کی بات کرے، یا کوئی کہے کہ کراچی جو ہے وہ سندھ کا پارٹ نہیں ہے، یا کراچی اور حیدرآباد سندھ کا پارٹ نہیں ہے۔ تو یہ چیز پیپلز پارٹی کے لیے ایک جو ہے وہ ایک ایسا ہرٹ کرنے والا پوائنٹ ہے۔ جس طریقے سے کینالز کے ایشو کے اوپر آپ کو یاد ہوگا اتنے دباؤ کے باوجود پیپلز پارٹی جو ہے وہ کینالز کے معاملات کے اوپر اس نے کہیں نہ کہیں سٹینڈ لیا، جس کا نتیجہ نکلا کہ کینالز کا وہ سارا ایشو جو ہے وہ ریوائنڈ کرنا پڑا۔ تو اسی طریقے سے صوبے کی تقسیم کا معاملہ جو ہے یہ پیپلز پارٹی کے لیے آپ سمجھ لیں کہ کیوں شروع کیا؟ اگر پیپلز پارٹی کا اتنا پریشر تھا تو پھر ایم کیو ایم نے کیوں شروع کیا؟ کہتے ہیں نا ایم کیو ایم کو بزرگوں کا آشیرواد تھا کہ شروع کرو۔ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں پوری ایک کیمپین ہے کہ جو یہ ڈیسائیڈ جو اس بات کی طرف لوگوں کو لے کے جانا چاہتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ چھوٹے صوبے بنائے جائیں، انتظامی یونٹس بنائے جائیں، پوری کیمپین چلتی رہی۔ مزمل صاحب میری آپ کی ملاقات بھی ایک ایسی کیمپین میں، ایک ایسے جو ہے وہ دعوت میں بھی ہوئی تھی ایک دفعہ لاہور میں۔ میاں عامر صاحب پوری کیمپین لے کے چل رہے تھے، وہ جب یہاں پہ آئے تھے ہم نے ان کی بھی میزبانی یہاں پہ کی تھی پی سی میں، انہوں نے جو ہے وہ صحافیوں سے ملاقات کی، لاہور میں بھی انہوں نے بہت سارے صحافیوں سے ملاقات کی، ان کی بھی ایک پوری کیمپین تھی۔ تو ان تمام چیزوں کے پیچھے پاکستان میں پھر عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگوں کا ہاتھ ہے، اب کہیں پر ہے کہیں پر نہیں ہے، یہ تمام چیزیں پھر مکس ہو کر جو ہے وہ پیش ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس میں جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی اس طرح کی کوئی بات ہوگی تو پیپلز پارٹی پہ ڈسکمفرٹ ہوگی، اور پیپلز پارٹی کا ڈسکمفرٹ ہونے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ پھر وفاقی حکومت کو تڑیاں لگائے گی، دھمکیاں لگائے گی۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ ایم کیو ایم اچانک کیوں موٹیویٹ ہوئی ہے، اچانک کہاں سے لے کے آ گئی ہے، یہ ایم کیو ایم کا بہت پرانا مطالبہ ہے کہ کراچی کو صوبہ بنا دیں، کراچی اور حیدرآباد کو ملا کے صوبہ بنا دیں۔ وسائل کی تقسیم ٹھیک نہیں ہوتی، کراچی کے اندر مقامی اور غیر مقامی کی ایک بحث ہوتی ہے کہ جو ایم کیو ایم یہاں پہ کیا کرتی ہے، یہ آج سے نہیں کرتی، یہ الطاف حسین صاحب جب موجود تھے تب بھی کرتی تھی، اور یہ ہر اس وقت ہوگی کہ جب ان کو سیاست میں کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اب اس کو لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی کے پریشر یا کسی کو پریشر دینے کے لیے ایسے وہ کر رہی ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ تمام چیزیں لوگ آپس میں ملا کر پڑھیں گے، لیکن حقیقت یہ صاحب پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کے حق میں نہیں ہے، مصطفیٰ کمال ٹف ٹائم دینے کے حق میں ہیں۔ اچھا، مصطفیٰ کمال صاحب تو ظاہر ہے کہ ان کی سیاست ویسے بھی ایک ایگریسو ہے، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر جو ہے وہ کوئی اس طرح کا انتظام ہوتا ہے تو ان کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی موقع ملے گا۔ وہ اپنے آپ کو ماہر سمجھتے ہیں کہ وہ جو بلدیاتی معاملات ہیں اس کے اندر وہ زیادہ اچھے طریقے سے وہ کر سکتے ہیں، اور اگر ایسا ہوتا ہے کوئی انتظام بنتا ہے تو شاید ان کو کراچی کی بھاگ دوڑ دے دی جائے۔ پھر مصطفیٰ کمال صاحب کا طرز سیاست بھی تھوڑا سا ایگریسو ہے۔ خالد مقبول صاحب بولتے بھی دھیما ہیں، بولنے کے اندر جو ہے بولنے کے ساتھ ساتھ پولیٹیکلی بھی کوئی بہت زیادہ ایکٹیو آپ کو نظر نہیں آتے، کہیں دورے کرتے نظر نہیں آتے۔ مصطفیٰ کمال صاحب جب بھی ہوں گے ہفتہ اتوار کو، وفاقی وزیر اب وہ بھی ہیں لیکن ہر جمعہ ہفتہ اتوار وہ یہاں پہ ہوں گے، وہ اپنے آفس بھی جائیں گے، جو کیمپ آفس انہوں نے اشارہ فیصل پہ نرسری میں بنایا وہاں پر بھی وہ جائیں گے، اس کے علاوہ اپنے حلقے میں بھی جائیں گے، لوگوں سے بھی ملیں گے۔ تو ایک فرق ان دونوں کی ایکٹیویٹی میں بھی ہے، اور جب وہ فرق ایکٹیویٹی کے اندر ہے تو ظاہر ہے کہ اچھا یہ بات جو شروع ہوئی نیا صوبہ بنا دیا جائے یا کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے، یہ کی بھی مصطفیٰ کمال نے تھی، اور مصطفیٰ کمال ہی وہ وائس ہے کہ جو بات کر سکتے ہیں ایم کیو ایم کے اندر جو ہے وہ فعالیت کے حوالے سے وہ خالد مقبول صدیقی یا ان کے گروپ سے بہت بہتر ہیں، تو اس لیے ان کی وائس زیادہ ہے۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ کہیں خالد مقبول صدیقی صاحب اس تمام معاملات میں، دیکھیں اگر وہ نہ ہوتے تو کل ان کو کسی نے مجبور تو نہیں کیا تھا کہ وہ پریس کانفرنس کریں، وہ پریس کانفرنس میں ایسا بھی کر سکتے تھے۔ ایک رات پہلے اجلاس کرایا ہے تو پھر مجبور تو ہوئے نا اجلاس میں۔ نہیں دیکھیں، جو کراچی کو حق دو اور کراچی کے مسائل کے حوالے سے جو کیمپین شروع کی تھی وہ تو ایم کیو ایم نے مل کر شروع کی تھی نا۔ تو ایم کیو ایم میں آپ اچھا اب اس میں ہوتا کیا ہے مزمل صاحب، میری اپنی رائے ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جو باقی لوگ ہیں، مطلب جو خورشیدی صاحب ہیں اسمبلی کے اندر جنہوں نے تقریر کل فرمائی تھی، قرارداد جب پیش کی وزیر اعلیٰ سندھ نے، تو وہ تو خالد مقبول صدیقی صاحب کے گروپ سے متعلق ہے نا۔ لیکن اگر آپ ایم کیو ایم کے کسی بھی فرد سے بات کریں گے، چاہے وہ کسی بھی گروپ کا ہو، تو وہ اس بات کا حامی آپ کو ضرور نظر آئے گا کہ کراچی کو جو ہے وہ الگ اسٹیٹس دیا جائے، وفاق کے حوالے کر دیا جائے، کراچی کو صوبہ بنا دیا جائے، کراچی کی الگ انتظامی حیثیت کر دی جائے، کراچی کو الگ بجٹ دیا جائے، پی ایف سی کے اندر سے کراچی کا حصہ دیا جائے، کیونکہ اس کی سیاست یہیں سے ہے۔ تو آپ اس کو بالکل الگ نہیں کر سکتے کہ خالد مقبول صدیقی گروپ یہ چاہتا نہیں ہے۔ خالد مقبول صدیقی گروپ کی وائس اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے مصطفیٰ کمال صاحب کی ہے۔ آج بھی آپ نے کوئی ایشو بنانا ہو کراچی کے حوالے سے ہو، کسی بھی حوالے سے ہو، تو مصطفیٰ کمال صاحب ووکل ہیں، اچھی گفتگو کر لیتے ہیں،
اونچی آواز میں بات کر لیتے ہیں, لوگوں کو جمع کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. یہ طاقت شاید دوسرے لوگوں میں کم ہے, تو اس لیے محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید وہ اس کے ساتھ نہیں ہے. حالانکہ حقیقت میں اگر من حیث ایم کیو ایم بات کی جائے تو پوری کی پوری ایم کیو ایم جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر اس حوالے سے ضرور ہے کہ کراچی کے معاملات کو حل کرنے کے لیے اس کو الگ اسٹیٹس دینا یا اس کو وفاق کے ذریعے انتظام کر دینا یہ ضروری ہے. بہت شکریہ فواد صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا. اٹ واز پلیئر ٹاکنگ. بہت شکریہ. تھینک یو.